سلمان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ نے رمضان کے مہینے میں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے آپ کو۔ نواز شریف صاحب بھی ہم نے دیکھا اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کوئی بات چیت ہوئی؟ انہوں نے کچھ لب کشائی کی، واپسی کے بارے میں کچھ بتایا؟ دیکھیں مریم، ایک تو آپ نے جو مبارکباد دی ہے، اللہ کرے کہ جو جس نیت سے میں گیا تھا میرا عمرہ جو ہے قبول ہو۔ ہم نے تو وہاں پر خانہ کعبہ میں ہاتھ رکھ کر پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور استحکام کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بچہ کھڑا تھا وہ بھی پاکستان کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے، اور جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈوریاں ہلا رہا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے اب ڈوریاں ہلانے والے جو تھے وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب جو پتلی تماشا لگا ہوا ہے، یہ پتلی تماشا کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ سارا ایک سیاسی تھا۔ ماضی کے اندر اس طرح کی صورتحال کے اندر سیاستدان بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ سلمان صاحب وہ قصہ بھی سنا ہے جو حرم کے بیچ میں آپ سے ہمارے جو ایک معزز شخصیت کے نا سدھرنے کی جو بات ہوئی تھی، اگر وہ بھی بین السطور میں بیان کی جائے؟ جی، وہ میں مسجد نبوی میں میرے ساتھ ایک چکوال کے بزرگ بیٹھے تھے، لیکن میں جو میسج انہوں نے دیا تھا میں ایاز صاحب کو خود دوں گا، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ آف دا ریکارڈ بات ہوگی، وہ انہوں نے آف دا ریکارڈ کر دیجئے۔ دیکھیں میں نے تو انہیں خیر کی دعا کے لیے ہی کہا تھا، بہرحال وہ ایاز صاحب کا ان کا معاملہ ہے، وہ چکوال کے رہنے والے تھے، لیکن بات جو ہو رہی ہے، دیکھیں میں ایک بات تو بڑا کلیئر کٹ کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی تھے، اور مجھے اچھا لگا کہ پاکستان کے حوالے سے جو سعودی عرب میں حرم پاک میں مسجد نبوی میں پاکستانی گئے تھے وہ پاکستان کے حوالے سے پریشان تھے، اور یہ تحریک اگر پاکستان کے پولیٹیشنز میں بھی آ جائے، پاکستان کے ذمہ داران میں بھی آ جائے تو معاملات سدھر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کتنے پریشان جہاں تھے؟ تک کہ نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں شکر گزار ہوں کہ ان کے جو پی اے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو میاں صاحب نے آپ کو کھانے پہ بلایا۔ میاں صاحب نے کوئی زیادہ سیاسی گفتگو نہیں کی، البتہ میں نے ان سے ضرور پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں کرنی ہیں، ایک ملاقات ان کی ہو گئی ہے، بالآخر تو انہوں نے پاکستان آنا ہے، اور میرا خیال وہ جلد پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں، اپنا مشاورتی عمل ان کا چل رہا ہے، لیکن شاید جن ڈوریوں کی بات کی گئی ہے وہ ڈوریاں پولیٹیکل پارٹیز تک محدود نہیں ہیں، یہ مسئلہ خالصتاً سیاسی تھا، عدالت میں چلا گیا۔ دیکھیں قوم کے اندر انتشار برداشت ہو جاتا ہے، یہاں پر تقسیم ہوتی ہے، لیکن جو عدالتی تقسیم ہے وہ خطرناک ہوئی ہے، اور بات یہ کہ اب جو صورتحال وہاں پر بن گئی ہے، دیکھیں آئین اور قانون کے تحت اگر عدالت اپنا فیصلہ کرتی تو مضبوط ہوتا، مؤثر ہوتا، وہ تو خود پھنس گئے مذاکراتی عمل میں، انہوں نے لچک پیدا کر دی۔ اب یہ ہے کہ یہ مذاکراتی عمل ان کے پاس تو ڈیٹ بھی انہوں نے دیکھیں بڑا واضح انداز میں کہہ دیا کہ 26 تاریخ کو پولیٹیکل فورسز آپس میں مذاکرات کریں گی اور 27 کو وہ رپورٹ پیش کریں گی۔ مجھے اب بھی لگتا ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ جی سیاسی منظرنامہ عید الفطر کے بعد کیا ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا یا ٹکراؤ ہوگا؟ میرا خیال میں ابھی ٹکراؤ ہی ہوگا۔ ابھی مجھے ٹھہراؤ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور کورٹ کے ذریعے بھی حل اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ 14 مئی کا الیکشن، کورٹ کا فیصلہ تو برقرار ہے، لیکن میں بطور جرنلسٹ جو زمینی حقائق ہیں، دیکھیں جو فیصلے عدل، انصاف اور زمینی حقائق کی بنیاد پہ ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ مؤثر ہوتے ہیں۔ 14 مئی کا الیکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہا، اگر کسی کو نظر آ رہا ہو تو بتائے، لیکن پاکستان کے اندر جاری جمہوری عمل کا تسلسل تبھی قائم ہوگا جب ضد اور ہٹ درمی چھوڑے گی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انہیں ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا، جب تک یہ ایک قدم پیچھے نہیں آئیں گے پاکستان کے اندر فیئر الیکشن نہیں ہو پائیں گے، اور اگر اسی کرائسس کی صورتحال کے اندر الیکشن ہوں گے تو الیکشن نتیجہ خیز نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ الیکشن جیتو تو ٹھیک ہے، الیکشن ہارو تو دھونس اور دھاندلی، اور اب پاکستان اس صورتحال کا مکمل نہیں ہو پائے گا کہ انتخابات کے نتیجہ میں بھی پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار ہو۔